السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص ایک انوکھے لقب پر بات کر رہے ہیں جو اسلامی تاریخ میں گونجتا ہے، امین امت۔ جی یعنی اس امت کا امین، اس امت کا امانت دار۔ ہاں بالکل، یہ اتنا بڑا اعزاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو دیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لقب ملا تھا عامر ابن عبداللہ ابن الجراح کو، جی جنہیں ہم سب ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ وہ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، جی اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ ہم، مطلب ان کی جو غیر معمولی دیانت تھی، امانت داری، ان کے کردار کی پختگی، یہ اس کا اعتراف تھا۔ بہت خوب، تو پھر آئیے جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی روشنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کی زندگی کے جو خاص پہلو ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ ان کا اسلام قبول کرنا، پھر جنگوں میں ان کا کردار، ان کی قیادت، اور شاید سب سے بڑھ کر ان کی وہ مشہور عاجزی اور انکساری۔ جی ہاں، ان کی عاجزی۔ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ تاریخ میں ان کا کیا مقام بنا، ٹھیک۔ اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ وہ کیوں آج بھی ایک مثال ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دیکھیں تقریباً 583 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، قریش قبیلے سے تھے۔ جی، قریش کے معزز گھرانے سے۔ بالکل، اور وہ شروع کے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ اچھا، اتنے پہلے؟ جی ہاں، وہ بھی اس وقت سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم میں جو ابتدائی مسلمانوں کا مرکز تھا وہاں تبلیغ شروع کی تھی۔ صحیح، یعنی وہ پہلے 10 مسلمانوں میں شامل تھے۔ وہ پہلے 10 میں سے تھے، بالکل۔ اتنے شروع میں وہ بھی مکہ کے اس مخالف ماحول میں اسلام قبول کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہرگز نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً تمام بڑی جنگوں میں شریک رہے۔ ہاں، ان کا کردار ایک فوجی لیڈر کے طور پر بھی بہت اہم تھا۔ جی ہاں، وہ ایک کی ملٹری لیڈر تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ تو خاص طور پر ان کی استقامت کو دکھاتا ہے۔ وہ اپنے والد والا واقعہ۔ جی وہی، ان کے والد جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ جنگ میں مخالف صف میں تھے۔ ابو عبیدہ کے لیے یہ ظاہر ایک سخت امتحان تھا، بہت سخت۔ مگر انہوں نے اپنے نئے عقیدے سے وفاداری کو خونی رشتے پر ترجیح دی اور میدان میں اپنے والد کا سامنا کیا۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا لمحہ ہے تاریخ کا۔ یہ صرف ان کی ذاتی بہادری نہیں تھی بلکہ اس بات کی علامت تھی کہ جو نئی اسلامی کمیونٹی بن رہی تھی اس میں ویلیوز اور لائلٹی کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا۔ بالکل، اور بدر کے علاوہ احد ہے، خندق ہے، ان سب جنگوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر شام کی جو فتوحات ہیں، خاص طور پر جنگ یارموک۔ ہاں، یارموک تو بہت ہی فیصلہ کن جنگ تھی۔ جی، اس میں بائزنٹین سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی جو فتح ہوئی اس میں ان کا کردار مرکزی تھا۔ وہ صرف ایک بہادر جنگجو نہیں تھے بلکہ بہت سمجھدار اور ایفیکٹو کمانڈر تھے۔ صحیح۔ اور یہی ان کی قابلیت تھی، ان کا کردار تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد کہ کہتے ہیں نا حضرت عمر نے سوچا تھا کہ اگر ابو عبیدہ حیات ہوتے تو وہ انہیں اپنا جانشین یعنی اگلا خلیفہ نامزد کرتے۔ جی، کچھ روایت میں یہ بات آتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں خلافت کی پیشکش ہوئی بھی تھی، اور انہوں نے قبول نہیں کی۔ جی نہیں، اور یہی تو ان کی عظمت کی ایک اور دلیل ہے کہ انہوں نے اس پیشکش کو انتہائی عاجزی سے قبول نہیں کیا۔ اتنی عزت، اتنی قابلیت کے باوجود وہ عہدے اور طاقت سے بے نیاز تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے پھر انہیں شام میں مسلم افواج کا سپہ سالار بنایا اور پھر وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ تو شام جیسے اتنے اہم اور وسیع صوبے کے گورنر ہوتے ہوئے ان کی زندگی وہاں کیسی تھی؟ کیا وہاں بھی وہی سادگی تھی؟ بالکل ویسی ہی۔ مواد بتاتا ہے کہ گورنر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے انتہائی سادہ طرز زندگی رکھا، گھر معمولی سا، رہن سہن عام سپاہیوں جیسا۔ یہ تو امین ہونے کا عملی ثبوت تھا۔ ہاں بالکل، کہ عوام کے وسائل اور اختیارات کے معاملے میں مکمل قابل بھروسہ۔ ان کی دیانت، ان کا انصاف، اس کی ہر کوئی گواہی دیتا تھا۔ ان کی یہ زندگی جو اتنی سادگی اور ذمہ داری سے بھری تھی، اس کا اختتام بھی پھر شام میں ہی ہوا۔ ہاں، ان کا شام میں گورنوری کا دور ایک المناک واقعے پر ختم ہوا۔
639 عیسوی میں اس علاقے میں جو آج کا جورڈن اور پیلسٹین کا علاقہ ہے، وہاں طاعون امباس کی شدید وبا پھیلی۔ وہ مشہور طاعون۔ جی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس وبا کا شکار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ اپنی فوج اور عوام کی دیکھ بھال کرتے رہے، انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ اکبر! تو اگر ہم ان کی پوری زندگی کا خلاصہ کریں، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، بدر سے یرموک تک اہم جنگوں میں قیادت کی، اسلام کے لیے ذاتی قربانی دی، جی، خلافت جیسی عظیم پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، شام کے گورنر رہتے ہوئے بھی سادگی اور امانت کی مثال قائم کی، اور پھر طاعون کی وبا میں وفات پائی۔ بالکل صحیح۔ اور ان کی میراث، وہ امین امت ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ جی ہاں، ان کی میراث، ان کی وہ لازوال امانت داری ہے، ان کی قیادت میں جو عاجزی تھی اور ان کا مضبوط ایمان ہے، انہیں آج بھی اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جنرلوں میں اور اسلامی کردار کے ایک روشن نمونے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ کسی بھی دور میں آج بھی چاہے کوئی رسمی عہدہ ہو یا نہ ہو، یہ امین ہونے کا یعنی امانت دار ہونے کا تصور یہ آج کی لیڈرشپ پر اور ہم سب کی ذاتی ذمہ داریوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ سوچنے کے لیے۔